آقا کریم نے جب ان کے چہرے پر یہ پھیلا ہوا استجاب دیکھا تو خود ہی ارشاد فرمایا، صحابہ، یہ ابھی ابھی میں تم سے جو حلف لیا ہے، جو قسم اٹھوائی ہے تم سے، یہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں تھا۔ تمہارے قول کی صداقت پہ کوئی شک نہیں گزرا تھا کہ قسم سے تصدیق چاہیے ہو، بلکہ ماجرا کچھ اور تھا، اور وہ یہ کہ تم یہاں بیٹھے تھے، میں حجرے میں تھا۔ اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس وہاں جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، تو انہوں نے مجھے حجرے میں آ کے کہا، حضور آپ یہاں بیٹھے ہیں، ذرا باہر تو نکل کے دیکھیے، آپ کے صحابہ کے اس عمل پر جو وہاں بجا لا رہے ہیں، اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے، اللہ فخر فرما رہا ہے کہ دیکھو میں نے ان کو نعمت دی، کتنے قدردان نکلے، اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے۔ اللہ اکبر۔ آج کی بابرکت محفل کے حوالے سے ہم توقع رکھتے ہیں کہ اللہ اسے قبول فرمائے، اور ہو سکتا ہے یہ میری اور آپ کی نجات کا سبب اور ذریعہ بن جائے۔ اللہ فرشتوں سے فرمائے، دیکھو 1500 برس بیت گئے ہیں، یہ آج بھی بیٹھ کے اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے۔ باقی جہاں تک حضور کی صورت میں ملنے والے اللہ کے اس انعام کے شکرانے کی بات ہے، تو یہ ایک شام کی محفل میلاد کیا، ساری زندگی حضور کے نام لگا دیں، حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو۔ ہمارا بال بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے، ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں۔ میں اور آپ اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو، اپنی زندگی کے ایک ایک گوشے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیوز و برکات سے منور پاتے ہیں، اور اگر وہ جلوہ گر نہ ہوتے تو آج ہم کہاں کھڑے ہوتے؟ خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، میں کہتا ہوں ہم خود شناس بھی نہ ہوتے اگر آپ نہ آتے، ہمیں خود ہی کا تعقل بھی نہ ہوتا اگر آپ جلوہ گر نہ ہوتے، ہماری خود سے ملاقات نہ ہوتی اگر حضور نہ آتے۔ مجھے بتائیے، انسان اشرف المخلوقات ہے نا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کا تاج اس کے سر پہ رکھا گیا، یہ خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، یہ نائب الہی ہے، کتنا بڑا منصب ہے، لیکن یہ درختوں، اجرام فلکیہ، مظاہر فطرت، چوپایوں، بہائم، وحوش و طیور، بہتے پانیوں، جلتی آگ اور چلتی ہواؤں کو اپنا خدا مانتا رہا۔ انسان کی تاریخ تو اتنی شرمناک ہے کہ یہ جو مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹے کے ساتھ یہ جو کیچوا لگایا جاتا ہے، کسی زمانے میں یہ بھی انسان کا معبود رہا ہے۔ اس نے بچھوؤں کو، سانپوں کو، حشرات الارض کو اور مینڈکوں کو اپنا خدا جانا۔ اس نے پیپل کا مانا، اس نے پانیوں کو اپنا معبود سمجھا، اس نے گائے اور ہاتھی کے آگے سجدہ ریزیاں کی، اس نے اپنی پیشانی کا تقدس کہاں کہاں پامال نہیں کیا۔ یہ تو حضور تشریف لائے اور انہوں نے آگے بتایا کہ یہ تیرے معبود نہیں ہو سکتے، تیری دہلیز کے نوکر ہیں۔ یہ درخت، یہ تیرے معبود نہیں ہیں، تیری خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، تجھے چھاؤں فراہم کرنے کے لیے، تجھے آکسیجن دینے کے لیے، تجھے پھل فراہم کرنے کے لیے، اور تیرے ایندھن کی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے پیدا کیے گئے۔ تو اس کو خدا مان رہا ہے، تو ان کو پوج رہا ہے۔ یہ جانور تیری سواری کے لیے، بار برداری کے لیے، دودھ اور گوشت کی ضروریات کی تکمیل کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، تو ان کو خدا مان رہا ہے۔ یہ سورج، چاند، ستارے تیری راہوں میں روشنی اجالنے کے لیے، تیرے ذوق نظارہ کی تسکین کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، تو ان کو خدا مان رہا ہے۔ نہیں تو دیکھ، چاند کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے اور ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا۔ سورج کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ اشارہ ہوتا ہے اور بھاگتا ہوا عصر کے وقت پہ آتا ہے۔ درختوں کو پوچھتا ہے، جب میں نہیں تو ان کو کہہ دے تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ پتھروں کو پوچھ رہا ہے، دیکھ مٹھی ابو جہل کی میں پتھر ہے لیکن کلمے محمد عربی کے پڑھ رہے ہیں۔ اب انسان کا دماغ کھلنے لگا، اب اس کی سوچ بدلنے لگی،
جن کو معبود سمجھتا تھا وہ تو میری دہلیز کے نوکر نکلے، جن کو خدا مان رہا تھا وہ تو انگلی کے اشاروں پہ بھاگتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جن کو اپنا معبود مانتا تھا وہ تو ان کے کہنے پہ بھاگتے ہوئے قدموں میں سلامیاں آ کے دیتے ہیں۔ اب یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا، اب اس کی ٹون تبدیل ہو گئی، اس کا لہجہ بدل گیا۔ اب بدلے ہوئے انسان کا لہجہ دیکھیے، یہ وہی انسان ہے جو درختوں کو پوجتا تھا، یہ وہی انسان ہے جو اجرام فلکیہ کے آگے سجدہ ریز تھا، یہ وہی انسان تھا جو پیپل اور برگد کے درختوں کے آگے اپنی پیشانی کے تقدس کو پامال کرتا تھا، یہ وہی انسان ہے جو حشرات الارض کو، چوپایوں کو، جڑی بوٹیوں کو خدا مانتا تھا۔ اب اس کی ذرا بدلی ہوئی ٹون دیکھیے، لہجہ ہو جو تبدیل ہوا وہ دیکھیے۔ اب وہی انسان بولتا ہے، فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ کہتا مجھے فرشتہ بھی نہ کہنا، اس سے بھی میری عزت میں فرق آتا ہے، فرشتوں کی پیشانیاں تو میرے لیے جھکتی رہی۔ اب اسے سمجھ آئی ستاروں سے آگے جہاں اور بھی، اسے اب پتا چلا پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلماں کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، ناخدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، دیکھ آ کر کوچائے چاکے گریباں میں کبھی، کیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، مقبل بھی تو، وائے ناکامی کہ تو محتاج ساکی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، بستی بھی تو، حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، رہرو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام۔ اب اسے سمجھ آئی کہ میں کون ہوں، اب اسے اپنی ذات سے، اپنے آپ سے شناسائی ہوتی ہے، اپنے آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اور میں کہتا ہوں اگر حضور کا در نصیب نہ ہوتا تو یہ آج بھی اندھیروں میں بھٹک رہا ہوتا، یہ آج بھی ظلمتوں میں ٹھوکریں کھا رہا ہوتا۔ سید سلیم گیلانی مرحوم کا ایک شعر ہے، ذرا شعر کا جمال دیکھیے، خوبصورتی دیکھیے، بلکہ میری کہی ہوئی ساری گفتگو کا اس کو آپ خلاصہ کہہ سکیں تو کہہ سکتے ہیں، نہ خرد کی روشنی تھی، نہ جنو کی آگہی تھی، نہ خرد کی روشنی تھی، نہ جنو کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، تیرے آستاں سے پہلے کوئی آستاں نہیں تھا، میں وہ زمین تھی جس کا کوئی آسمان نہیں۔ تو حضرت انسان کو خیر ملی، حضرت انسان کو خود شناسی کا نور ملا، اپنے آپ سے ملاقات ہوئی، خود آگہی کا جمال نصیب ہوا، تو وہ میلاد والے رسول کی چوکھٹ سے نصیب۔ اور اگر یہ دہلیز نہ ہوتی تو انسان آج بھی اندھیرے میں ٹھوکریں کھاتا پھر، اور ظلمتوں کا مارا ہوا یہ انسان کس کس کے قدموں میں، کس کس کے چرنوں میں اپنی پیشانی کا تقدس پامال کر رہا ہوتا۔ نہیں تو دیکھ لو آج کی تاریخ میں یہ دنیا جو ہے وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی، چاند پر لوگوں نے کمندیں ڈال لی، مریخ پہ سفر کی تیاریاں ہیں، لیکن آج بھی آپ اپنے ہمسائے ملک میں جا کے دیکھیے کہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے اور بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے۔ جو اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی اڑا نہ سکے وہ اس کی ضرورتوں کا کفیل ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہاتھ جوڑے کھڑا ہے۔ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے اور گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ کے چسکیاں لے کے پی رہا ہے۔ اس کی طب نے، اس کے علم نے اس کی اتنی بھاری اور بھرکم ڈگری نے نہیں بتایا، اس کی طبیعت میں کوئی نفاست نہیں ہے کہ وہ اس بہتے ہوئے پیشاب کی بدبو اور اس کے تعفن سے اس کی طبیعت میں کوئی تقدر پیدا ہو۔ دوسری جانب میں ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں، میں نے اپنے گاؤں میں ایک 7-8 سال کے بچے کو دیکھا کہ وہ اپنے پائچے کو مل مل کے دھو رہا ہے، تو جھڑکنے کے لہجے میں اسے بولتا ہوں کہ تم نے اتنا زیادہ پانی کھول دیا ہے، تو وہ آگے لجاجت بھرے لہجے میں مجھے جواب دیتا، جناب میں گلی سے گزر رہا تھا، کسی جانور کے پیشاب کا چھینٹا میرے پائچے پہ گر گیا ہے اور میں سکول جا رہا ہوں۔ میں حیرت میں ڈوب جاتا ہوں کہ یہ 7-8 سال کا بچہ اور پائچے پہ گرے ہوئے پیشاب کے
غیر مری چھینٹوں کو بھی گوارا نہیں کر رہا، اور وہ ڈاکٹر ہے، MBBS ڈاکٹر ہے، اور گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ کے چسکیاں لے لے کے پی رہا ہے۔ تو اندر سے جواب آیا کہ وہ ہے تو ڈاکٹر، لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے حضور کا نہیں ہے، اور یہ ہے بچہ، لیکن ماں نے گٹی میں پیار حضور کا دیا تھا، لہذا تقدس اس کی روح میں اتر گیا ہے، اور اس کو وہ پاؤں پر پڑے ہوئے چھینٹے بھی گوارا نہیں ہے۔ تو زندگی ملے گی تو آمنہ کے لال کی دہلیز سے ملے گی، نہیں تو آج بھی گندگی اور غلاظت کے اندر ہم ٹھوکریں کھا رہے ہوتے اگر ان کا در نصیب نہ ہوا ہوتا، ان کی چوکھٹ نہ ملی ہوتی۔ تو ان کی دہلیز پہ پہنچنا ہی زندگی کے کرینے کو حاصل کرنے کا سبب و ذریعہ ہوا، ورنہ آج بھی ہم ظلمتوں کے مارے ہوئے کہاں کہاں ٹھوکریں کھا رہے تھے۔ مجھے آپ بتائیے کہ حقیقی باپ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کرتا ہے۔ قرآن نے اس کہانی کو بیان کیا ہے، اذا بشر احدهم بالانثى، جب کسی کو یہ خبر دے دی جاتی کہ تیرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کا چہرہ اتر جاتا، بے آبرو سمجھنے لگتا اپنے آپ کو، عزت بچانے کا اس کے پاس ایک ہی اس معاشرت میں رستہ تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر دیتا، اور پھر وہ فخر سے کندھے اچکا اچکا کے چلتا کہ میں نے اپنی آبرو بچا لی ہے، کہ میں نے اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر دیا۔ اور اس معاشرے میں یہ مروج تھا، قرآن نے اس منظر کو بیان کیا۔ بعض قبائل میں تو 100% رواج تھا، بعض میں جزوی طور پر رواج تھا۔ داہیہ قلبی جب حضور کی خدمت میں آیا اور آقا کریم نے اس کو دعوت ایمان دی، یہ جملے کہہ کے کہ یہ شکل لے کے جہنم میں چلے جاؤ گے، تو جب اس کے دل میں ایمان کے لیے نرمی پیدا ہوئی تو وہ حضور کی خدمت میں آ کے عرض گزار ہوتا ہے، میں اپنے قبیلے کی 70 بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر چکا۔ ایک ایک سردار نے 70 بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کیا۔ اللہ اکبر! یہ لمحے اور یہ بیٹیوں کے ساتھ سلوک اور کس طرح سے انسانیت کی تذلیل، اور یہ معاشرے میں رواج پذیر تھا۔ نہ اس بچی کی FIR کٹتی، نہ اس کے لیے کوئی سوگ کی چادر بچھاتا، نہ کوئی ٹسوے بہاتا، اور نہ اس کے لیے کوئی موم بتی مافیا تھا جو اس کے لیے جو ہے وہ اظہار ہمدردی کرتا۔ ریت میں دب گئی، اس کے آنسو بھی دب گئے، اور اس کی یادیں بھی اس ریت کی نظر ہو گئیں، اور کوئی اس کو یاد کرنے والا بھی نہیں تھا۔ کتنی بچیاں عرب کے ریگزاروں میں یوں دفن ہو گئیں۔ جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کر رہا تھا کہ میں نے اپنی آبرو بچا لی، ایک آواز بلند ہوتی ہے جو شرق سے غرب تک سنی جاتی ہے، شمال سے جنوب تک سنی جاتی ہے۔ وہ ایک کائنات کے سب سے بہترین باپ کی آواز تھی۔ جب بیٹیاں زندہ درگور کر کے باپ فخر کر رہے تھے تو آواز آتی ہے، لوگوں سن لو، میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ مجھے بتائیے، یہ صرف کلمہ محبت ہی نہیں تھا، بلکہ ظالمانہ سماج کے خلاف کلمہ جہاد تھا۔ جب بیٹیاں زندہ درگور کی جاتی اور باپ اس پہ فخر کر رہا ہوتا تو حضور نے کلمہ جہاد بلند کیا کہ میری بیٹی تو میرے جگر کا ٹکڑا۔ اور سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا جب حضور سے ملنے آتی تو حضور ان کے لیے مسند چھوڑتے، کھڑے ہوتے، استقبال کرتے، فاجلسا فی مجلسہ، اور اپنی جگہ پہ بٹھاتے، دنیا کو بتایا کہ تم بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے ہو، میں بیٹیوں کو عزت دینے آیا ہوں۔ آج بیٹیوں کے لیے جو عزت ہے یہ حضور کی دی ہوئی، ورنہ مجھے بتائیے اگر حضور روک نہ لگاتے تو یہ بھٹکتا ہوا، بہکتا ہوا قافلہ، لڑکتا ہوا قافلہ کس گڑھے میں ہوتا۔ آج بیٹیوں کے لیے میرے اور آپ کے دل میں جذبات ہیں۔ آج پردیس میں پتھر کوٹتے لوگ دیکھے ہیں کہ ہم بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کر رہے ہیں، فیکٹری میں اوور ٹائم لگاتے باپ کہ ہم نے بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کر رہے ہیں، مزدوریاں کرتے ہوئے باپ کہ ہم نے بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے۔ یہ باپ تو زندہ درگور کر کے جان چھڑا لیتا تھا، یہ آج جھکی ہوئی کمر کے اوپر بوریاں لاد کے مزدوری کرتا ہے، یہ آج پتھر کوٹتا ہے، پردیس کی خاک چاندتا ہے کہ میں نے بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں۔ اس کے دل میں بیٹیوں کا پیار کس نے ڈالا؟ یہ تو ذبح کرتا تھا، یہ تو زندہ درگور کرتا تھا۔ آواز آئی بلاد والے رسول نے۔ ایک زمانہ تھا کہ آج کل تو خیر فیشن بن گیا اور بڑی تیزی کے ساتھ دنیا بدل رہی ہے،
لیکن یہ آج سے 25 سال پہلے کی بات غالباً ہے. ہم درد حال لٹل روڈ پہ ہماری ماہانہ رس قرآن کی ایک نشست ہوا کرتی تھی. تو ہم نے دیکھا کہ مال روڈ کے اوپر کچھ خواتین نے جلوس نکالے اور کتبے اٹھائے ہوئے تھے، اور کتبوں کے اوپر جو کچھ لکھا تھا تو وہ اسلام کے شکوے تھے کہ جس طرح اسلام نے ان کی آزادی پر روک لگائی ہو اور قدغن لگائی ہو. خیر اس طرح جو آج کل عورت مارچ میں ہوتا ہے اس طرح تو نہیں تھا، لیکن بہرحال وہ دبے لفظوں میں اسلام پر ان کی شکایت تھی. تو اسی دن غالباً وہاں ہمدرد حال میں اجتماع تھا درس قرآن کا. تو میں نے کہا کہ بیٹی تم بھول گئی ہو، میری بہنہ تم بھول گئی ہو کہ تمہارے تو وجود کو دنیا گوارا نہیں کرتی تھی. تمہیں تو چادر بچھا کے درود کی اپنی اولاد کو، اپنے بہن بھائیوں کو حضور پہ درود پڑھنا سکھانا چاہیے، اور تم سڑکوں پہ آ کے مال روڈ پہ حق مانگ رہی ہو. تمہیں تو جینے کا حق نہیں تھا، یہ میلاد والے رسول نے دیا ہے، یہ تو حضور نے تمہیں حق دیا ہے. عورت زندہ درگور ہوتی تھی تو آپ اپنے ہاتھوں زندہ درگور کر، باقی بچا کیا؟ بھائی کاٹ دیتا تھا کل میرا کوئی بہنوں ہی نہ کہلائے، باقی کیا بچا؟ دنیا کے بڑے بڑے مذہبی جغاتری عورت کو از قبیلے جن سے انسان ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ کہتے تھے ہم شکل ضرور ہے انسان کی لیکن انسان نہیں ہے. اللہ اکبر. بدھ نے کہا تھا کہ عورت بدی کا سرچشمہ ہے. اگر خدا کی قربت چاہتے ہو تو پھر عورت سے خلاصی پانا ہوگی، عورت سے جان چھڑانا ہوگی. عورت کے ہوتے ہوئے خدا کی قربت نہیں مل سکتی. عیسائیت کے اندر بھی یہ جو فادر کا تصور ہے یہ اسی سے ماخوذ ہے. وہ کہتے ہیں ہم قربت الہی کے لیے تجرد اختیار کریں گے. عورت ہوگی تو پھر خدا کے قرب کے راستے میں رکاوٹ بنیں گے. اللہ اکبر. جب عورت کو خدا کے قرب کے راستے کے اندر رکاوٹ مانا جا رہا تھا، میرے حضور کے حرم میں 9 ازواج تھے. اللہ اکبر. جب عورت کو خدا کے قرب کے راستے میں رکاوٹ مانا جا رہا تھا، میرے حضور فرما رہے تھے مجھے عائشہ کے بستر میں وحی اترتی ہے. دنیا کو بتایا کہ عورت عزت کبھی ماں کے روپ میں آئی تو جنت کھینچ کے قدموں میں ڈال دی، بیٹی کے روپ میں آئی تو رحمت قرار دیا گیا، بہن کے روپ کے اندر آئی تو اللہ کی نعمت قرار دی گئی. تو یہ ساری عزتیں عورت کو جینے کا حق ہی اسلام نے دیا ہے. آج ہم دیکھا دیکھی مغرب کی نقالی میں آگے نکلتے جا رہے ہیں. مغرب نے عورت کو تقدس نہیں دیا، جن سے بازار بنایا ہے، اسے نگاہوں کے تلذذ کا سامان بنایا ہے، اپنی خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ بنایا ہے. عزت دی ہے عورت کو تو میلاد والے رسول نے دی ہے. آج میری بہن میری بیٹی اس پردے کو بوجھ سمجھنے لگی. میں نے کہا یہ پردہ تیرے لیے بوجھ نہیں، یہ تیرے حیا کا پہرا ہے، یہ تیری چادر، تیری پاکیزگی، عفت اور پاک دامنی کی علامت ہے. میری بہن تو سمٹ جائے گی تو معاشرہ پھیل جائے گا. بطول باش و پنہا شو ازی اثر کہ در آغوش شبیر بگیری. اقبال نے ایک نصیحت کی، اگر پندے ز درویش پذیری، ہزار امت بمیرت تو نہ میری. بطول باش و پنہا شو ازی اثر کہ در آغوش شبیر بگیری. اقبال کہتے ہیں کہ اے امت مسلمہ، فقیر کی ایک نصیحت تسلیم کر لے. تمام امتیں مر جائیں گی لیکن امت مسلمہ تمہیں موت نہیں آ سکے گی. اور وہ کیا؟ بطول باش، بطول بن جا اور زمانے کی نظروں سے پوشیدہ ہو جا، پھر تیری گود میں بھی حسین کے جانشین جنم لیا کریں. اگر تو عفت مآب ہو گئی، اگر تو پاک دامن ہو گئی، اگر تو حیا کے پردے میں سمٹ گئی، تو پھر تیری آغوش میں پاکیزہ بچے جنم لیں گے جو صالح معاشرت کی تشکیل کا سبب اور ذریعہ ہوں گے. اللہ اکبر. اسلام کے پرچم کی سربلندی کی ضمانت بنیں گے اور اسلام کے پرچم کو اونچا کرنے کا سبب اور ذریعہ ہوں گے. تو یہ انسانیت کو توقیر نصیب ہوئی ہے تو حضور کی چوکھٹ سے نصیب ہوئی ہے، ورنہ یہ بھٹکی ہوئی انسانیت آج لڑک کے کہاں جا چکی ہوتی اور آج اس کار مذلت میں گری ہوتی. غلام آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھ دے تو آقا اس میں بھی کوڑے مارتا کہ تو نے میرے جوتے کو میرے اذن کے بغیر چھوا ہی کیوں ہے.
اللہ اکبر. جب معاشرے میں غلام کی یہ حیثیت تھی، اقبال نے کہا تھا نا، غلامی کیا ہے ذوق حسن و زیبائی سے معرومی، جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا. بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے پینا. غلام کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ غلام تو آقا کی حکم کا پابند ہوتا ہے. وہ جو حکم کھڑا رہا ہے تو کھڑا رہے، آقا کہتا ہے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ گیا. اس کی تو اپنی مرضی نہیں ہوتی، اس کی تو اپنی خواہش نہیں ہوتی. غلام آقا کا جوتا بھی بغیر اذن کے چھو نہیں سکتا تھا. جب یہ غلاموں کی حیثیت تھی تو میرے حضور معراج سے واپس پلٹتے ہیں اور بلال حبشی کو بلا کے بولتے ہیں تو کون سا نیک عمل کرتا ہے، میں جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنتا رہا ہوں. کیا خیال ہے، اسے ایک جملے نے دور غلامی کی ساری تھکن اتار نہیں دی ہوگی؟ غلامی کا خاتمہ کس نے کیا ہے؟ یہ آپ میلاد کے موسموں میں عالی مرتبت علماء سے سنا ہوگا کہ جب حضور کی ولادت ہوئی تو سویبہ نے جا کے ابو لہب کو جا کے خوشخبری دی کہ تیرے مرحوم بھائی کے ہاں بیٹا ہوا. اس نے اشارے سے کہا جا تو آزاد ہے. پھر اس کا جو فائدہ ہوا یہ ایک الگ باب ہے. لیکن میں آپ کی توجہ جس سمت لے جانا چاہتا ہوں کہ حضور نے صحنِ کائنات پہ قدم رکھا، غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگی. پھر اتنے طریقے دیے غلام آزاد کرنے کے. قسم توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو، روزہ توڑ بیٹھو غلام آزاد، کفارہ اظہار میں غلام آزاد کرو، کفارہ قتل میں غلام آزاد کرو، مکاتبت کرو، ولد کے احکام بیان فرمائے، بلکہ ترغیب دی غلام آزاد کرنے. اور یہ نہیں صرف مومن غلام آزاد کرنے کی ترغیب، کافر غلام بھی آزاد کرو اس کا بھی اجر ملے گا، مومن غلام آزاد کرو اس کا بھی اجر ملے گا. اور صحابہ نے پھر حضور کے کہنے پہ ترغیب کے غلاموں کو آزاد کرنا شروع کیا. اس دور کی سب سے مہنگی سخاوت غلام آزاد کرنا تھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے غلاموں کو آزاد کروایا، حضرت بلال حبشی بھی ان میں شامل ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لمبی نمازیں پڑھتا تھا غلام اس کو آزاد کر دیتے. کسی نے کہا عمر آپ بولے آدمی ہیں، یہ تمہیں دکھانے کے لیے، تمہیں دھوکہ دینے کے لیے لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، آزادی کے لیے تمہیں دھوکہ دیتے ہیں. حضرت عمر بولے مجھے خدا کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں، 100 بار کھانے کے لیے تیار. حضرت عثمان غنی ہر جمعے کو غلام آزاد کرتے تھے. مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ نے کثرت سے غلام آزاد کیے. صحابہ میں سب سے امیر صحابی تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے اپنی زندگی کے اندر 30,000 غلام آزاد کیے. آج دنیا کے اوپر غلامی نہیں ہے، غلام آج نہیں پائے جاتے. یہ اقوام متحدہ کے چارٹر کا نتیجہ ہے کہ آج دنیا پر غلامی ختم ہو گئی. یہ جنیوا کنونشن کا نتیجہ ہے. یہ میلاد والے رسول کا فیضان ہے. آج تو اقوام متحدہ کو جو ہے وہ مانتا کون ہے اور ان کی قراردادوں پہ عمل کون کرتا ہے؟ یہ برائے نام ایک ادارہ رہ گیا ہے جو کمزوروں کو توڑنے کے لیے اور کمزوروں کو دبانے کے لیے جو ہے وہ متحرک ہو جاتا ہے اور طاقتور کے سامنے یہ دم بھی نہیں مار سکتا. اس نے دنیا کو کیا دینا تھا؟ دنیا کو جو بھی دیا ہے آمنہ کے لال نے دیا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا کے اوپر جہاں بھی خیر پائی جاتی ہے، چاہے کسی کفر کے معاشرے میں بھی پائی جاتی ہے، کسی کافرانہ معاشرے کے اندر بھی کوئی اچھائی پائی جاتی ہے، تلاش کرو وہ آمنہ کے لال نے عطا کی ہے. انہوں نے اس چوکھٹ سے لی. یہ ہماری بدقسمتی کہ ہم نے حضور کی سیرت نہیں لی، ہم نے صرف حضور کا نام لیا ہے، حضور کا پیغام نہیں لیا. آج صرف ہم حضور علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، حضور کا دیا ہوا نظام. ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے حضور کی سیرت پڑھی ہوگی؟ آپ ذرا اپنے اندر اتر کے دیکھیں، میں اپنے اندر اتر کے دیکھوں، ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے بڑے بڑے دانا بینا سیاست کے موضوع پہ بات کرے تو لگتا ہے افلاطون یہی ہے. لیکن ان سے پوچھو کیا زندگی میں حضور کی سیرت پر کوئی ایک کی کتاب پڑھی ہے؟ تو شاید اس مجمع کے اندر بہت تھوڑے لوگ انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہوں جو یہ کہہ سکیں کہ جی ہم حضور کی سیرت پہ اتنی کتابیں پڑھی. تو آج عمل کرنا تو دور کی بات ہے، ہم نے حضور کی سیرت کو پڑھا تک نہیں ہے. آج جو کچھ ہمارے معاشرے میں تشدد ہے، افتراق ہے، تنگ نظری ہے، ایک دوسرے کے لیے نفرتیں ہیں
اور جو معاشرتی خرابیاں ہیں، بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، ہم ایک دوسرے کے جبے ادھیڑ رہے ہیں، پگڑیاں اچال رہے ہیں، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ ہم نے حضور کا نام سنا ہے، حضور کی سیرت نہیں پڑھی، ان کے طریقے کو ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے، پھر عمل تو بعد کی بات بنتی ہے۔ وہ آج دنیا میرے اور آپ کے آقا و مولا کی سیرت و کردار کو لے کر کے ایک صالح معاشرے کی طرف جا رہی ہے۔ چلو کفر ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ان برکات کو حاصل نہیں پا سکتی جن کا تعلق آخرت سے ہے، لیکن حضور کی سیرت پہ جو بھی عمل کرے گا اس کی برکتیں اس کو دنیا میں تو نصیب ہوں گی۔ اگر کوئی سچ کا عادی ہو جائے گا تو سچ کی برکات تو وہ دنیا میں پائے گا، لیکن ہمارا تاجر کیا کہتا ہے کہ جناب اگر جھوٹ نہ بولے تو سودا ہی نہیں بکتا۔ تو میں کہتا ہوں کہ جاپان کیسے بیچ لیتا ہے؟ دنیا آنکھیں بند کر کے اس کے سودے کو خریدتی ہے کہ یہاں جھوٹ کی آمیزش تک ہی نہیں ہے۔ میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں، کیسے غلط بول سکتا ہوں جب میرے اور آپ کے آقا و مولا کو کافر بھی صادق اور امین کہتے تھے؟ کیسے میری زبان پہ جھوٹ آ سکتا ہے؟ میری زبان پہ کیسے جو ہے وہ کسی کے لیے کوئی ایسی بات آ سکتی ہے؟ کیسے میں امانت میں خیانت کر سکتا ہوں جبکہ میرے آقا کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا ہے کافروں نے، اور حضور علیہ السلام کی زندگی کا چراغ بجھانے کے لیے آمادہ ہے، لیکن حضور حضرت علی المرتضیٰ کو اپنے بستر پہ لٹاتے ہیں کہ علی تم یہاں لیٹ جاؤ، صبح ان کی امانتیں دے کے تم بھی مدینے چلے آؤ۔ یہ کن کی امانتیں ہیں جو خون کے پیاسے ہیں؟ یہ کن کی امانتیں ہیں جو حضور کی زندگی کا چراغ بجھانے آئے؟ یہ تھی سیرت، یہ تھا کردار حضور علیہ السلام۔ آج ہمارا مسئلہ تو یہ ہے، ہم باقی سب کچھ ہیں لیکن ہمارے پاس حضور کی سیرت نہیں ہے، ہمارے پاس حضور کا کردار نہیں ہے۔ ہمارے دعوے دیکھ لو، ہمارے دعوے آسمانوں کو چھوئیں گے، جیسے ہمارے جیسا مسلمان ہے ہی کوئی۔ عمل دیکھو، رویے دیکھو، طرز زندگی دیکھو، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ اقبال نے شکوے کی زبان کھولی تو لہجہ تلخ ہو گیا تھا۔ آپ جانتے ہیں فتویٰ بھی متوجہ ہوا تھا۔ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نو انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ بہت سخت لہجہ ہو گیا۔ اب اس کا جواب سنیے، جواب شکوہ میں لفظ وہی ہیں، صرف صیغہ بدلتا ہے۔ شاید ادھر سے اب ترجمہ نہیں کر رہا ہے، ادھر سے آواز آ رہی ہے۔ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نو انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مستے مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ میں نے آپ سے پوچھا کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے حضور کی سیرت پڑھی، اور اگر میں یہ پوچھوں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو قرآن کو مفہوم کے ساتھ پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے، پھر ہمارے پاس تو یہ نصاب ہے نا، قرآن ہے، حضور کی سیرت ہے۔ غلبہ اسلام کیسے ہوگا؟ میں کہتا ہوں جو میرے پاس منصوبہ اس سے اسلام غالب ہوگا، اور میرا قرآن موجود ہے۔ میرا خانہ ساز منصوبہ جو ہے اسلام کو غالب کرنے کا، اس میں غلطی ہو سکتی ہے۔ میرا تراشا ہوا فلسفہ وہ نتیجہ خیز نہ ہو، یہ ممکن ہے، لیکن کو اسلام کے غلبے کا جو نصاب ہے، لائحہ عمل ہے، جو ہمیں فریم ورک دیا گیا، وہ قرآن کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، اور اس کو ہم نے کبھی پریکٹس ہی نہیں کیا، اور ہم شکوہ کرتے ہیں کہ ہم دنیا کے اوپر مغلوب ہیں، غالب کیوں نہیں ہوتے۔ میاں کیوں غالب ہو گئے؟ تمہارے رب نے تمہیں ہوم ورک دیا، تمہارے نبی نے اپنی سیرت تمہارے سامنے رکھی کہ یوں زندگی گزارو، پھر غالب تم ہی ہو گئے۔ اس میرٹ پہ آ کے تو دکھاؤ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ عزت کا تاج تمہارے سر پہ رکھوں گا، یہ کافر لگتے کیا ہے، لیکن میرٹ پہ آنا ہوگا۔ اگر میرٹ پہ نہیں ہے تو پھر تمہارا دعویٰ ہی نہیں بنتا، تم دنیا کے میں آگے بڑھنے کی دوڑ میں شامل ہی نہیں ہوئے، اور کہتے ہو کہ ہم پیچھے کیوں رہ گئے، شکوہ آپ پہ کرنے لگ گئے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟
وہ ایک طالب علم استاد کسی پیر صاحب کے پاس گیا اور کہا کہ دعا کیجئے میں بورڈ میں پوزیشن حاصل کروں. تو پیر صاحب بہت خوش ہوئے, کہا کہ بیٹا آپ کے پیپر تو بہت اچھے ہوئے ہوں گے. اس نے کہا جی پیپر تو میں نے دیے ہی نہیں. اس نے کہا کہ تم مجھے احمق سمجھتے ہو یا خود احمق ہو؟ تم نے پیپر دیے ہوتے, تم نے رات جگہ کاٹے ہوتے, تم نے محنت کی ہوتی, اچھی طرح سے تم نے پیپر دیے ہوتے, اب میرے سے دعا بھی کرواتے. پیپر تم نے دیے نہیں, داخلہ تم نے بھیجا نہیں, اور آرزو کرتے ہو کہ بورڈ میں پہلی پوزیشن میری آئے. یہ خیال استو محال استو جنو. ہم نے ہوم ورک ہی نہیں کیا, ہم نے کبھی دین کو پریکٹس ہی نہیں کیا. پریکٹس کرنا تو دور کی بات ہے, ہم نے کبھی قرآن نہیں پڑھا, ہم نے کبھی حضور کی سیرت نہیں پڑھی, اور ہم کہتے ہیں ہم دنیا کے اوپر غالب آ جائیں گے. کیسے آئیں گے؟ یہ 2 کو 2 سے ضرب دے تو حاصل ضرب 4 آتا ہے. یہ اس طرح کا کلیہ سیدھا ہے. یہ ممکن کیسا ہے؟ نہ ہم قرآن کو ہاتھ لگائیں, نہ حضور کی سیرت کو پڑھیں, نہ ہمارے عمل و رویے اس کی مطابق میں ہو, اور نکلے ہیں دنیا پر اسلام کو غالب کرنے کے لیے. یعنی ہمیں فہم, سوچ, سمجھ کہاں ہماری جو ہے وہ گھاس چرنے چلی گئی. یہ جو ہم نصاب دیا گیا, یہ ہے نصاب قرآن, یہ ہے نصاب حضور کے فرامین, یہ ہے حضور کی سیرت. اب اس پر عمل کرو, دنیا پر تمہیں تمہارا غالب کرے گا. ہم نے کبھی نہ سیرت کھول کے دیکھی, نہ قرآن پڑھ کے دیکھا, اور چلے ہیں اسلام کو غالب کرنے. تو ہم کیا خود فریبی میں مبتلا ہیں, یہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ یہ مجھے سوچنا ہوگا کہ میں کھڑا کہاں ہوں, میرا دعویٰ کیا ہے, اور میرے پاس جو اسلام کے غلبے کا, دنیا کے اوپر اسلام کو غالب کرنے کا جو خواب تھا, وہ شرمندہ تعبیر کرنا تھا. یہ میرا مشن تھا. لیکن اس کے لیے جو مجھے دیا گیا ہے, میں نے تو اس پر عمل پیرا ہونا تو دور کی بات ہے. اس پڑھ کر بھی دیکھا اس کتاب کو, اس کتاب کے اندر لکھا گیا ہے کہ چلنا کیسے ہے. تو عالی مرتبہ سامعین, ہم اس کتاب سے جڑنا ہوگا قرآن کے ساتھ, لیکن ہم نے اس قرآن کو بھی اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا. کوئی فوت ہو گیا تو اس سال ثواب کے لیے پڑھنے لگے, بلکہ اقبال نے تو قلم توڑ دیا. ببندے صوفی و ملا اسیری حیات از حکمت قرآن انگیری, پا آیاتش ترا کار جزی نیز کیا یاسین ہو آساں بمیری. اقبال کہتا ہے تو جاہل صوفی اور کاہل ملا, ان کے پھندے میں پھنس گیا. اس مولوی نے اور اس پیر نے تجھے قرآن سے دور کر دیا. قرآن سے تجھے صرف اتنا سروکار ہے, جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک گئی, سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا, سورہ یاسین پڑھو, اس کی روح آسانی سے نکل جائے. اقبال کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ سورہ یاسین سے اس کو فائدہ ہوتا ہے, لیکن بولے مجھے افسوس ہے اس قرآن سے بھی تو نے مرنا ہی سیکھا, کاش اس سے جینا سیکھ لیا ہوتا. اس سے بھی تو نے مرنے کی راہیں تلاش کی, کاش اس قرآن سے جینا سیکھا ہوتا. یہ کامل, مکمل اور اکمل نصاب ہے ایک اچھا انسان بنانے کے لیے. ہم اچھے انسان بنیں گے تو اسلام نافذ ہوتا چلا جائے گا. پہلے میرے وجود پہ قو انفسکم واہلیکم نارا, پھر میرے گھر والوں کے وجود پہ, پھر ہمسایوں پہ, پھر محلے پہ. اسلام یوں نافذ ہوگا. ہم کس طرح کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کا نظام کیا ہے. بلکہ اقبال نے آگے چل کے آن کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت اولا یزال استو قدیم, آگے چلیں گا فاش می گوئم آن کے در دل مزمرست, یہ کتاب نیز چیزیں دیگرست. مجھے اگر کھل کے پوچھے تو میں بتاؤں یہ کتاب دی, یہ کوئی اور ہی شے ہے. یہ پستیوں سے اٹھا کے اوج سریا تک پہنچا دیتی ہے. لیکن ہم نے اس قرآن سے اپنے ربط کو ہی قائم نہیں کیا, اپنے رشتے کو ہی قائم نہیں کیا. عالی مرتبت سامعین, 3 گھنٹے کی تقریریں اور پھر اس سے بھی آگے اگر میں ساری رات بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ بات کرتا رہوں, اگر ہمارے پاس عمل نہیں ہے تو کوئی نتیجہ. کانوں کا تلذذ تو ہو سکتا ہے لیکن زندگی عمل سے بنتی ہے. آئیے میں اور آپ عہد کریں, اگر میں چاہتا ہوں کہ اسلام غالب ہو, اگر آپ چاہتے اسلام غالب ہو, آپ اگر چاہتے ہیں کہ اس ملک میں حضور کی شریعت کا, حضور کے دین کا, حضور کے نظام کا نفاذ ہو, تو پھر ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھے تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے ہم مسلمان ہوتے ہیں. آپ فرمایا کرتے تھے میاں نہ کسی کو پوچھنے کی نوبت آئے اور نہ تمہیں بتانے کی ضرورت. تمہاری وضاقتہ سے لے کے طرز زندگی تک, انداز معاشرت سے لے کر طریقے حیات تک ایسا ہونا چاہیے تم دور سے آ رہے ہو, لوگ کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے,
مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے۔ تو آئیے میں اور آپ اپنے آپ کو حضور کے لائے ہوئے نظام کی مطابقت کے اندر ڈال لیں اور ایک صالح معاشرت کی تشکیل کے اندر اپنا بھرپور کردار شامل کریں۔ باقی ساری رات کی گفتگو سے بھی نتیجہ نہیں ہوگا اگر میں اور آپ اپنی زندگی کو نہ بدلیں۔ صحابہ اللہ کے رسول سے 10 آیتیں سیکھتے تھے، اگلی 10 تب سیکھتے تھے جب پہلی 10 پہ عمل کر چکے ہوتے تھے۔ ہم نے تو کبھی کوشش بھی نہیں کی ان پہ 10 پہ عمل کر لیں پھر آگے بڑھیں گے۔ ہم نے تو سارا دین جو ہے وہ ایک جلسے سے لینا ہوتا ہے، ایک جلسے میں ہم پورا دین حاصل کرنا ہوتا ہے، دین نافذ کر دینا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، اپنے آپ کو ہمیں بدلنا ہوگا، اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہوگا اور ان کے لائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہوگا۔ پھر جو ہے وہ پوری کائنات پھر ہماری ہوگی۔ بلکہ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، پھر لوح بھی تیری ہے، تختی بھی تیری ہے، قلم بھی تیرا ہے۔ تو پھر جب تختی بھی تجھے دے دی گئی، قلم بھی تجھے دے دی گئی، بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ پھر تیری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے، ٹرمپ تیری تقدیر کا فیصلہ نہیں کرے گا، اور تم ہاتھ باندھ کے اس کے سامنے یوں نہیں کھڑے ہوگے، خوش آمدید نہیں کرتے پھرو گے اس کو۔ اگر تم نے مان لیا، تم نے حضور سے وفا کا رشتہ مستحکم کر لیا، تو تقدیر کا قاضی خود پوچھے گا میرے بندے بتا تیری رضا کیا، جو تو چاہے گا وہی لکھا جائے۔ پھر کائنات تیری نخچیر ہوگی اور تو جو چاہے گا تیرے مطابق فیصلے ہوں گے۔ لیکن اس سے پہلے شرط بڑی کڑی ہے، آسان شرط نہیں ہے، اپنے آپ کو ان کی محبت کے سانچے میں ڈالنا ہوگا۔ پھر ان کی اپنی خواہش کو تو پھر ترک کرنا ہوگا، اپنی آرزو کو تو چھوڑنا ہوگا۔ اور ہم تو اپنی آرزو، اپنی مرضی، اپنا طریقہ بھی نہیں چھوڑنا چاہتے، اور چاہتے ہیں کہ ان کے بتائے ہوئے دین کو ہم دنیا کے اوپر غالب کر دیں۔ غالب کیسے کریں؟ میں تو عمل کر نہیں رہا، میرا بھائی تو عمل کر نہیں رہا، میرے بیٹے تو عمل کر نہیں رہے، میری بیوی تو عمل کر نہیں رہی، اور میں کہتا ہوں اس دین کو جس کو میں بھی عمل نہیں کر رہا، میرا گھر بھی عمل نہیں کر رہا، پوری دنیا پہ غالب کر۔ وہ کسی نے وہ خان صاحب سے کہا تھا نا کہ کلمہ پڑھانے کا بڑا ثواب ہے، تو اس نے کسی کو جو ہے وہ الٹا لٹکا لیا اور کہا کہ کلمہ پڑھو۔ اس نے پھر مجبور ہو گیا، مرتا کیا نہ کرتا۔ اس نے کہا کہ اچھا بتاؤ پڑھاؤ، اس نے کہا خود ہی پڑھاؤ۔ اس نے کہا میاں پڑھاؤ، اس کو کہا آتا مجھے بھی نہیں ہے۔ ہم دنیا پہ وہ دین نافذ کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے اندر نہیں ہے، جو ہمارے گھر میں نافذ نہیں ہے، جو ہماری دکان پہ نافذ نہیں ہے، جو ہماری فیکٹری میں نافذ نہیں ہے، مجھے معاف کرنا ہماری مسجد میں نافذ نہیں ہے، ہمارے مدرسے میں نافذ نہیں ہے۔ وہ دین ہم پوری دنیا کے اوپر نافذ کرنے جا رہے ہیں۔ ہم خود فریبی میں ہیں یا دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہیں، یا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کہاں کھڑے اور بول کہاں رہے ہیں اور ہمارا عمل کیا ہے، اور آگے بیٹھنے والے سبحان اللہ ماشاء اللہ پکار رہے ہیں اور بس ان کے لیے کافی ہے، تو پھر یہ چلے گا اور چلتا رہے گا۔ 70 سال سے چل رہا ہے، لڑائیاں ہیں، فساد ہے، شر ہے، اور پوری دنیا جو ہے وہ اس کی لپیٹ میں ہے۔ تو ہمیں حضور کے لائے ہوئے دین کے مطابق سب سے پہلے اپنے آپ کو ڈھالنا ہوگا، پھر اللہ ہماری مدد بھی کرے گا۔ اگر ہم اس طرح نہیں ہوں گے تو اس کی نصرت بھی ہمارا مقصود نہیں ہوگی۔ جب میں کہتا ہوں الہی میرے احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ، تو ہم اپنے آپ کو پہلے پیش کریں، مالک ہم سے جو ممکن تھا ہم نے وہ کر لیا، اب آگے ہماری مدد فرما۔ تو پھر وہ راستے کو شادہ کر دے گا، راہ نہیں راستے، لنہدینہم سبلنا، پھر وہ سبیل نہیں سبل، راستے کو شادہ کر دے گا۔ تو عالی مرتبت سامعین، آئیے میں اور آپ آج کے اس اجتماع میں، اس محفل نور میں، اس محفل پاک میں یہ عزم کر کے جائیں، باقی زندگی جو اللہ نے دی ہے قرآن مجید کے سیکھنے میں، حضور کی سیرت کو پڑھنے میں، اور جو پڑھیں اور سیکھے اس پر عمل کرنے میں بسر کریں گے۔ انشاءاللہ پھر کل ہمارا ہوگا، آنے والا دور ہمارا ہوگا، ورنہ کتنا عرصہ ہم نے جو ہے وہ لگا دیا اور کچھ ہمارے ہاتھ نہ آیا۔ آگے بھی ہم یوں ہی اپنا وقت گزارتے چلے جائیں گے۔ اللہ آپ کو، مجھے اپنی عنایتوں سے مالا مال فرمائے۔ ادارۃ المصطفیٰ پاکستان کے جملہ دوستوں کو جنہوں نے آج کے اس اجتماع کا انعقاد کیا، بہتر اجر، صلہ اور جزا عطا فرمائے۔ میرے ملک کے اندر جو معروضی حالات ہیں، جو مشکل ہے، اللہ اپنے کرم، اپنے فضل خاص سے دور فرما دے، اور یہ وقت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے
کہ یہ ملک امن کا گہوارہ بن جائے اور ہر طرف حضور کے نظام کے جھنڈے لہرائیں، اور اس کے لیے میں نے عرض کیا سب سے پہلے ہمیں اپنے عمل کو پیش کرنا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آئیں میرے ساتھ تشریف